إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہم سب سے پہلے اس اللہ وحدہ لا شریک کے حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی، تسبیح و تہلیل بیان کرتے ہیں کہ جس پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو 2 سال کے گیپنگ کے بعد پھر یہ دوبارہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم اور آپ عیدگاہ کے اندر اکٹھا ہوئے. بڑی مسرت اور سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ ہم اور آپ یہاں متحد ہو کر، یکجا ہو کر اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں. دو گانا نماز عید ہم نے ادا کی، یہ اللہ ہی کے فضل و کرم سے ممکن ہوا ہے. اس کے بعد اللہ کے تمام انبیاء کرام پر اور خصوصاً نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے انتہا درود و سلام نازل ہوں. محترم حضرات، آج کا یہ دن ہمارے اور آپ کے لیے خوشی کا دن ہے، تہوار کا دن ہے. اور یہ تہوار اس معنی میں نہیں ہے کہ دوسری اقوام کی طرح ہم اور آپ ہردنگ بازی کریں، شور و ہنگامہ کریں اور گانوں کی محفلوں سے اپنے دلوں کو منور آراستہ کریں، بلکہ انتہائی خاموشی کے ساتھ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے اور پرسکون انداز سے ہم اور آپ اپنی زندگی اور اپنا یہ دن گزاریں. میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ عید کا دن ہمارے اسلاف کے ہاں وہ دن ہوا کرتا تھا کہ جس دن ان سے کوئی گناہ نہ ہو، ان سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو، اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام نہ ہو. اس دن کو وہ اپنے لیے عید کا دن سمجھا کرتے تھے. اگر ہمارے اور آپ کی نمازیں، روزے، ذکر و اذکار، تلاوت کلام پاک اللہ کے ہاں مقبول ہو گئے تو یقیناً ہمارے اور آپ کے لیے بہت اور بے انتہا مسرت اور خوشی کا یہ دن ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید ہی کا دن تھا، سوکھی روٹی کھا رہے تھے. کسی نے پوچھا کہ آج تو عید کا دن ہے، اچھے اچھے کھانے کا دن ہے، آپ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں. کہا ہمارے لیے تو وہ دن عید کا دن ہوگا جس دن کی ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو. اسی لیے ایک شاعر نے کہا لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف بالوعید. عید تو اس کی ہے جو اللہ کے عذاب سے ڈر جائے، اللہ رب العزت کی مرضی پر عمل کرنے لگ جائے، اس کے لیے عید ہے. محض نئے کپڑے پہن لینے کا نام عید نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا. ہر قوم کے لیے ایک عید کا دن، ایک خوشی اور مسرت کا دن ہوتا ہے. اس میں وہ خوشیاں مناتے ہیں، اچھے اچھے کھانے پہنتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں. ہمارے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 دن متعین فرمایا سال میں. یہ پہلا عید کا جسے ہم اور آپ عید الفطر کے نام سے جانتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو 1 مہینے کا رمضان مبارک کا موقع عنایت فرمایا. اس میں ہم نے اللہ کے حکم پر پورا 1 مہینے کا روزہ رکھا.
نمازیں پڑھی، قیام اللیل کیا، تلاوت کلام پاک کیا، ذکر و اذکار کیے، صدقہ و خیرات کیا، غریبوں کا بھی خیال رکھا، یتیموں کا بھی خیال رکھا۔ اس لیے آج ہم اور آپ خوش ہیں کہ اللہ نے ہم میں سے جس کو بھی یہ موقع عنایت فرمایا، بڑی سعادت کی بات ہے، کیونکہ یہ جو ابھی ایک مہینہ گزرا رمضان مبارک کا، یہ اللہ کی رحمتوں کا، برکتوں کا یہ خزانہ تھا، اللہ کی رحمتوں کی برسات تھی، ایک طوفان تھا اللہ کی رحمتوں کا۔ اس میں جو اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکا وہ انتہائی بد نصیب ہے۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم نے اور آپ نے روزہ رکھا اور اللہ کے ذکر و اذکار کیے، صدقہ و خیرات کیے، نیکی کے کام کیے، بڑے خوش نصیب ہیں۔ اللہ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ ہماری تلاوت کلام پاک کو قبول فرمائے، نمازوں کو قبول فرمائے، قیام اللیل کو قبول فرمائے، روزوں کو قبول فرمائے، صدقہ و خیرات کو قبول فرمائے۔ اگر یہ ہمارے قبول ہو گئے تو یقیناً ہمارے لیے بڑی مسرت اور شادمانی کا یہ دن ہے، بڑی خوشی کا دن ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر آج کے دن ہم نے یہ سمجھا کہ آج سب کچھ اتار پھینکنے کا دن ہے، جو بھی ہم نے ایک مہینے تک لادے رکھا، جو بھی ہم نے مشقتیں برداشت کی، آج وہ دن ہے کہ سب اتار دو، سب پھینک دو۔ آج سے مسجدوں میں جانا بند، آج سے اپنے کان بند کر لیں گے کہ حی علی الصلاۃ کون کہہ رہا ہے، کس کی طرف سے یہ پکارا جا رہا ہے، حی علی الفلاح کس کے امر پر، کس کے حکم پر یہ پکارا جا رہا ہے۔ آج سے اگر ہم یہ مان لیں کہ اپنے کانوں کو بند کر لیں تو یقیناً ہم اور آپ انتہائی بد نصیب ہو گئے میرے بھائیوں، کیونکہ پروردگار عالم نے روزوں کا جو مقصد بیان فرمایا تھا وہ اس لیے نہیں تھا کہ ہم اور آپ کو اللہ بھوکا پیاسا رکھ کر اور مزہ لینا چاہتا ہے، بندوں کو بھوکا پیاسا دیکھ کر کے اس کو کوئی لطف آتا ہے، اس لیے نہیں، بلکہ بندوں کی تربیت کے لیے روحانی بھی جسمانی بھی اللہ نے یہ روزہ رکھا ہے، اور اس کا مقصد بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ ابھی میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، کہ اے لوگو، اے بنی آدم، جلدی کرو اللہ کی مغفرت کی طرف، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے، اور اپنے رب کی جنت کی طرف جلدی کرو کہ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین ہے، اتنی چوڑائی، ایک ادنا جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی، جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، جہنم کی سزا بھگت کر جنت میں جائے گا، اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی۔ اتنا زبردست اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اعدت للمتقین، اللہ نے فرمایا کہ یہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ہم نے اور آپ نے جو روزے رکھے، اس سے تقوی پیدا ہوگا، پرہیزگاری پیدا ہوگی، اس لیے اللہ نے روزہ فرض کیا تھا اور فرمایا تھا جب یہ تقوی پیدا ہو جائے گا تو ہم تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے۔ اعدت للمتقین، یہ جنت جس کی چوڑائی آسمان اور زمین ہے، یہ ہم نے متقی بندوں ہی کے لیے بنائی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر ایک مہینہ روزہ رکھنے کے بعد یہ مقصد حاصل نہ ہو، تقوی نہ آئے، تو پھر یوں سمجھے کہ ہمارا روزہ رکھنا بیکار ہو گیا۔ بالکل ایسے ہی کہ جیسے کوئی شخص بہت ہی عمدہ لذیذ مقوی کھانا کھائے، طاقتور کھانا کھائے، لیکن کھانا کھانے کے بعد فوراً وہ منہ میں ہاتھ ڈال کر الٹی کر دے، قے کر دے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کھانا تو بہت بڑا ہی اچھا کھایا تھا، کھانے میں ضرور اس کو مزہ آیا، بڑا ہی مقوی کھانا تھا، لیکن اگر وہ کھانا کھانے کے بعد سارا کھانا نکال دیتا ہے، الٹی کر دیتا ہے زبردستی، اس کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا، کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ ایسے ہی ایک دوسری مثال سے سمجھیں کہ کسی شخص نے کاروبار کر کے بہت اچھا پیسہ کمایا، لیکن کمانے کے بعد ہی سارا پیسہ اس نے دریا برد کر دیا، دریا کے اندر ڈال دیا، یا سارے پیسے اس نے جلا دیے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے اپنا سارا کیا دھرا، ساری محنت پر پانی پھیر دیا۔ اس بات کو اللہ بھی ایک مثال کے ذریعے بیان فرماتا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، کہ اے لوگو، اے بنی آدم، تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا کہ جس نے اپنا سوت، اپنا دھاگا بڑی محنت سے، بڑی مشقت سے، پوری طاقت سے کاتا، لیکن کاٹنے کے بعد پورے دھاگے کو اس نے کاٹ ڈالا، ساری محنت پر پانی پھیر دیا۔ یہ اللہ بھی مثال دے رہا ہے قرآن مقدس میں کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو اپنا سارا دھاگا کاٹتی ہے، بہت محنت کرتی ہے، جافشانی کرتی ہے، رات دن ایک کر دیتی ہے دھاگا کاٹنے میں، لیکن کاٹنے کے بعد چاقو لے کر سارا دھاگا وہ قطع برد کر دیتی ہے، کاٹ ڈالتی ہے۔ یقینی بات ہے ساری محنت پر پانی پھر گیا۔ ہم اور آپ اگر ایک مہینہ مشقت برداشت کرتے ہو، بھوک پیاس برداشت کر کے، قیام اللیل کر کے، صدقہ و خیرات کر کے، غریبوں کی مدد کر کے، اگر ہم اور آپ بھی یہ جامہ اتار دیں
نمازوں سے غافل ہو جائیں، پھر ویسے ہی لو لائن میں لگ جائیں، تو بالکل اسی عورت کی طرح معاملہ ہو جائے گا، یا ویسے ہی ہو جائے گا کہ ہم نے کمائی تو خوب کی 1 مہینہ، لیکن 1 مہینے کے بعد سب کچھ ہم نے دریا بوجھ کر ڈالا۔ بہرحال آج 2-3 چیزیں میں رکھوں گا آپ کے سامنے کہ جس سے ہم اور آپ یہ جانیں گے، آزمائیں گے کہ اللہ نے جو 1 مہینے کے روزہ فرض کیا تھا، تقویٰ مقصد تھا، یہ تقویٰ کہاں تک حاصل ہوا۔ 3 چیزوں سے ہم اور آپ اپنے آپ کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ کہ اے میرے پیارے حبیب آپ مومن مردوں سے کہہ دیجیے اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، اور مومنہ عورتوں کو بھی اللہ نے حکم دیا دوسری آیت میں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ اللہ فرماتا ہے مومنہ عورتوں سے بھی کہ نبی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور پردہ لٹکا کر کے چلیں، پردہ پہن کر کے چلیں۔ آج ہمارا آپ کا یہ پہلا آزمائش کا دن ہوگا، آزمائش کی گھڑی شروع ہو چکی ہے کہ ہم اور آپ نے تقویٰ کہاں تک حاصل کیا ہے۔ ہم اور آپ یہاں سے نکلنے کے بعد اپنی ماں اور بہنوں کو، بیٹیوں کو گھورتے ہوئے چلتے ہیں، نگاہ کرتے ہوئے چلتے ہیں، کون سی لڑکی، کون سی عورت کون سا لباس پہنے ہوئی ہے، کس طریقے سے ہے، کس کے گھر کی ہے۔ اگر یہ تاڑتے ہوئے چلتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ ہم تقویٰ میں ناکام ہو گئے۔ لیکن اگر ہماری نگاہیں پست ہیں، نیچے کر کے چلتے ہیں، تو یقینی بات ہے تقویٰ کا ایک حصہ اور آپ کو حاصل ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے مومنہ عورتوں کو بھی خطاب فرمایا ہے اور علامات قیامت میں سے بات بتلائی ہے کہ صنفان لم اور صنفان من اہل النار، کہ 2 قسم کے لوگ ہوں گے، 2 قسم کی مخلوق ہوگی، لم اراہما میں نے ان کو نہیں دیکھا ہے دونوں کو، یہ جہنمیوں میں سے ہوں گے 2 قسم کے۔ آپ نے ارشاد فرمایا قوم ماہم سیات کأذناب البقر یضربون بها الناس، کہ ایک قوم ہوگی جن کے پاس کوڑے ہوں گے گائے کے دموں کی طرح، اور وہ اس سے لوگوں کو ماریں گے، یہ بھی جہنمی ہوں گے۔ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، اور عورتیں ایسی ہو جائیں گی کہ وہ کپڑا تو پہنے ہوئے ہوں گی مگر ننگی ہوں گی، کپڑا پہنے ہوں گی مگر ننگی ہوں گی، اپنے کپڑے کی، اپنے حسن کی وہ نمائش کرتی ہوئی چلیں گی۔ یہ کیسے ہوگا؟ یا تو بہت چست لباس پہنیں گی۔ آج تو لباس کی زیبائش و آرائش کو چھپانے کے لیے جو نقاب پہنا جاتا ہے وہ بھی انتہائی تنگ ہو کر کے رہ گیا ہے ماں اور بہنوں کا، وہ خود ایک فتنہ بن گیا ہے۔ جو فتنے کو چھپانے کے لیے تھا، پردے کے لیے تھا، آج وہ خود ہی ایک فتنہ بن چکا ہے۔ اس قدر نقاب بھی تنگ ہو گئے ہیں جو ڈھیلے ڈھالے ہونے چاہیے شریعت کے حکم کے اعتبار سے۔ میرے بھائیوں، کس پر بات کروں؟ تو فرمایا کہ کپڑے پہنے ہوئے بھی ننگی ہوں گی، یا تو بہت چست لباس ہوگا، یا انتہائی باریک لباس ہوگا، یا کم لباس ہوگا، جیسے بہت سی لڑکیاں آج غیروں کی مغربی تہذیب کی نقالی کرتے ہوئے آج بہت کم لباس پہن رہی ہیں۔ تو اگر ایسا کرتی ہیں تو وہ فرمایا جہنمی ہوں گی۔ اپنے حسن کی نمائش مومیلات، وہ مردوں کو مائل کرنے والے ہوں گی اپنے زیبائش و آرائش سے، اور مائلات، مائل بھی ہو جائیں گی۔ تو آج ہماری ماں اور بہنیں جو نکلیں گی، جائیں گی، ان کے لیے بھی میری یہ درخواست ہے کہ جب وہ گھر سے نکلیں تو اپنی بچیوں کو بھی نقاب پہنا کر کے نکلا کریں، تاکہ کسی کے لیے بھی فتنے کا اندیشہ ہی نہ رہے، فتنے کا موقع ہی نہ رہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں المرأۃ اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت بالہا واحسنت فرجہا فلتدخل من ای ابواب الجنۃ شاءت، کہ عورت جب 5 ٹائم کی نماز پڑھے اور 1 مہینے کا روزہ رکھ لے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، فلتدخل من ای ابواب الجنۃ شاءت، تو جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ یہ عورت کو خاص مقام اللہ نے عطا فرمایا کہ اگر یہ 4 کام عورت کر لیتی ہے تو جنت کی جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے بطور خاص یہی عید کا دن تھا فرمایا تھا کہ اے عورتوں، تم جہنم کے عذاب سے بہت زیادہ بچو، اتنا بچو کہ اگرچہ تم کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کے راستے میں خیرات کر کے جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ میں نے تم کو جہنم میں بہت زیادہ دیکھا ہے۔ تو پوچھا صحابیات نے یا رسول اللہ ہمیں ہی کیوں دیکھا ہے جہنم میں زیادہ؟
تو کہا اس لیے کہ تم شوہروں کی بہت زیادہ نافرمانیاں کرتی ہو، ذرا سی بات میں ان کی ناشکری کرنے لگ جاتی ہو، اس لیے تم کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے۔ تو بہرحال ماں اور بہنوں کو بھی جو ہے پردے کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے، بے پردگی سے خود بچنا چاہیے، اپنی بچیوں کو بھی، بہنوں کو بھی، سبھی کو بچانا چاہیے۔ اور بطور خاص آج کے دن مردوں کو بھی اپنی نگاہیں پست کر کے چلنا چاہیے، تکبیرات پڑھتے ہوئے آنا چاہیے اور تکبیرات پڑھتے ہوئے جانا چاہیے۔ اگر ایسا ہم اور آپ کرتے ہیں، اپنی نگاہوں کی، اپنی زبان کی، اپنے کانوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو یقیناً یہ تقویٰ کا ایک حصہ ہم اور آپ کو حاصل ہوا۔ اور دوسرا اللہ نے بیان فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک جو لوگ اپنے رب پر ایمان لائے اور یہ کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ ہی ہمارا رب ہے، ہم اللہ ہی کی بڑائی بیان کریں گے، اللہ ہی کی بات مانیں گے، جو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا اسی کو پسند کریں گے، جس سے روکا اس سے باز آ جائیں گے۔ تو وہ جم گئے، اس پر جم گئے۔ ایسا نہیں کہ ایک مہینہ مسلسل نمازیں پڑھنے کے بعد، فجر میں بھی اٹھنے کے بعد اور ساری کھانے کے بعد نمازیں پڑھی، اس کے بعد سب کچھ بند کر کے رکھ دیا، ایسا نہیں کیا، بلکہ جمے رہے، نیک کاموں پر جمے رہے، نمازوں پر جمے رہے، استقامت اختیار کیا، پانچوں ٹائم کی نماز برابر سال کا سال پڑھتے رہے اور سارے اچھے کام کرتے رہے، نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اس پر جمے رہے، تو اللہ فرماتا ہے ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، کسی بھی چیز کا خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، انہیں غم بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ ہی غم بھی دینے والا ہے، اللہ ہی مصیبتیں بھی دینے والا ہے۔ جب وہ اللہ کی مان کر کے دنیا میں زندگی گزاریں گے اور اس پر جم جائیں گے، اللہ کی مرضی کے کاموں کو کرنے لگ جائیں گے، تو اللہ فرماتا ہے ہم دنیا میں بھی ان کو غموں سے آزاد کر دیں گے اور خوف سے آزاد کر دیں گے، ہر قسم کے خوف سے، اور آخرت میں بھی ہر خوف سے آزاد کر دیں گے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اتر آتے ہیں اگر انسان استقامت اختیار کرے، نمازوں پر، زکوٰۃ پر، صدقہ و خیرات پر، نیکی کے کاموں پر اگر وہ استقامت اختیار کرتا ہے، جمع رہ جاتا ہے، تو اللہ اپنے فرشتوں کو اتار دیتا ہے کہ اے میرے فرشتوں جاؤ، میرے بندوں کو ان کے ڈھارس بندھاؤ، تسلی دو کہ ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم ڈرو مت، خوف مت کرو، تمہیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ جس کی طاقت بہت بڑی ہے، جس نے قوم عاد کو ہلاک کیا، فرعون کو ہلاک کیا، جو اپنے آپ کو انا ربکم اعلیٰ کہا کرتا تھا، اللہ کہہ رہا میری طاقت بہت بڑی ہے۔ ابھی اللہ نے ایک ذرا سا وائرس جو بھیجا اللہ نے کورونا کے نام سے، وہ کیڑا، وہ وائرس جو دیکھنے میں بھی نہیں آتا ہے، اس کے ذریعہ پوری دنیا میں تہلکہ اللہ نے مچا دیا۔ ایک ایسا اللہ نے بھیجا کیڑا جو دیکھنے میں نہیں آ رہا تھا، پوری دنیا حیران و پریشان اور بڑی سی دقت میں آ گئی، کسی کے سوچ میں آ رہا تھا کیا کریں۔ تو اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے، اللہ تسلی دے رہا ہے ہمیں اور آپ کو کہ تم غم مت کرنا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اور اس جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ روزہ تم رکھ رہے تھے، ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے گا تو ہم تمہیں جنت دیں گے۔ میرے فرشتے تمہیں بشارت سناتے پھر رہے دنیا میں تمہاری استقامت کی وجہ سے۔ اگر استقامت والا تقویٰ تمہارے اندر آ گیا، پرہیزگاری آ گئی، تمام کاموں پر استقلال آ گیا، استقامت آ گئی، تو اللہ فرماتا ہے فرشتے تم کو بشارت دیں گے تمہارے لیے جنت ہے۔ اور اسی جنت ہی کے لیے تم پیدا کیے گئے ہیں۔ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کہاں سے آئے؟ جنت سے نکالے گئے تھے، جنت میں اللہ نے پیدا کیا تھا، وہاں سے آئے تھے، وہی ہمارا گھر ہے، وہی ہمارا موروثی گھر ہے، وہی ہمارا موروثی گھر ہے، وراثتی گھر ہے، اسی گھر میں ہم اور آپ کو جانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر جنت چاہتے ہیں تو ہم اور آپ نیک کاموں پر، خیر کے کاموں پر استقامت اختیار کریں۔ یہ دوسری چیز ہوئی کہ استقامت اختیار کرنا۔ تو بہرحال اگر ہم اور آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں، اچھے کاموں پر، خیر کے کاموں پر استقامت اختیار کرتے ہیں، تو یقیناً پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو ضرور جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے تو میرے بھائیوں یہ سمجھ لیں کہ اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے ہمارا اور آپ کا انجام۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اچھا سے اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ اور پروردگار عالم ہم نے جو بھی روزے رکھے ہیں
جو بھی زکاتیں ادا کی ہیں، صدقہ و خیرات کیے ہیں، یقیناً ہمیں اور اعتراف ہے کہ ہم ایسا نہیں کر سکے جیسا کرنا چاہیے، لیکن پروردگار عالم اس چیزوں پر بھی ہمیں اور آپ کو اصل کا ثواب عطا فرما دے جو کہ نقل ہے ہماری طرف سے۔ بہرحال